عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، کچھ کم 100 سال پرانی بات ہے یا 200 سال پرانی بات ہے کہ جب کرسچنوں نے مسلم ملکوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو ہندوستان بھی مسلمانوں کی کنٹرول میں یا حکومت میں تھا، یہ بھی کرسچنوں کے قبضے میں چلا گیا۔ تو ویسے ہی مصر، عراق، سیریا، بہت سارے علاقے، افریقہ کے سارے علاقے، یہ کرسچن کنٹریز، چاہے وہ برطانیہ ہو، فرانس ہو، وغیرہ کے کنٹرول میں چلے گئے۔ تو ان لوگوں نے 3 طریقے سے کوشش کی کہ کرسچینٹی کو، مسیحیت جو ہے اس کو پھیلایا جائے۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، آرمی تھی، یہ لوگ قبضہ کر دیتے۔ تو بہت سارے علاقے جو مسلمانوں کے تھے، الجیریا، سودان، مصر، سیریا، ہندوستان، اب آج کے زمانے پاکستان، عراق اور افریقہ کے پورے علاقے، سینیگال وغیرہ، یہ جو مسلم علاقے تھے یہ سب فرانس کے انڈر میں آ گئے، برطانیہ کے انڈر میں آ گئے، ہسپانیہ، اسپین کے انڈر میں آ گئے، ایسا آ گئے۔ تو کنٹری تو الگ تھے لیکن دین تو ایک ہی تھا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آرمی اور فوجی انداز سے ان لوگوں کا قبضہ ہوا۔ تو ان کے جو پوپ تھے، ان کے جو فادرز تھے، جو ان کے دینی لوگ تھے، ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، تو ان لوگوں نے کوشش کی کہ اب یہ موقع ہے کہ پورے ملکوں کو اور پوری آبادی کو کرسچینٹی میں تبدیل کر دیا جائے۔ تو بہت کوششیں کی۔ ہندوستان میں بھی ہمیشہ اللہ کے رسول کے خلاف میں، اسلام کے خلاف میں، قرآن کے خلاف میں باتیں ہوئی۔ 100 سال پہلے کی باتیں میں کر رہا ہوں۔ تو 200 سال تقریباً محنت کی ان لوگوں نے۔ 200 سال محنت کرنے کے بعد ان لوگوں نے ایک کانفرنس بلائی اور اس میں بات ان لوگوں نے ذکر کیا کہ بھائی ہم لوگ مسلمانوں کو کرسچن نہیں بنا سکتے۔ میں کب کی بات بول رہا ہوں آپ کو، یہ 200 سال کی محنت کے بعد 80 سال پہلے وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرے تھے۔ نہیں قابل کے خلاف ختم جمع ہوئے تھے یہ لوگ، جو ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کو کرسچن بنانا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی وجوہات ان لوگوں نے پورے دنیا میں محنت کی نا، کتابیں لکھی، آرمی گئی ان لوگوں کی، اور نمازوں کو سے منع کیا لوگوں کو، مسجدیں توڑی، بہت ہوا، بہت کچھ ہوا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو تاریخ، آپ کو تعجب ہوگا کہ اتنا ظلم ہوا، اتنا قتل ہوا۔ 5 ملین 50 لاکھ لوگ تقریباً جو ہے نا، آذربائیجان، تاجکستان، قزاقستان، کزاکستان، یہ سب علاقوں میں جو ہے نا، رشیا آج جو روس کہلاتا ہے وہ رشیا ہے، USSR کہلاتا تھا، پورا علاقہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ تو ان لوگوں نے نمازیں، مسجدیں سب بند کر دی تھی، جیسا کہ آج چائنا میں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجدوں کی اجازت نہیں ہے چائنا میں، ویسا رشیا میں بھی تھا 70 سال تک۔ اور جو بھی نماز پڑھتے اور اسلام کی بات کرتے تو ان کو مار دیتے، قتل کر دیتے۔ تو 5 ملین یعنی 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں مسلمان مرے تھے۔ یہ حقیقتیں ہیں، یہ سب تاریخ ہے۔ بہرحال تو ایسا ہر جگہ ہوا۔ ایسا ہر جگہ جب ہوا تو کرسچینٹی میں کنورٹ کرنے کے لیے ان لوگوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو کرنا مشکل ہے۔ کیا کہا ان لوگوں نے کہ مسلمانوں کو کرسچن بنانا مشکل ہے۔ اس کے بعد اسباب ذکر کرتے ہوئے 3 چیزوں کا ان لوگوں نے ذکر کیا کہ جب تک کہ بچوں کو تینوں کو الگ الگ کر کے بٹھائیے آپ لوگ، کیا کوئی ذمہ دار آدمی اٹھ کے تینوں کو الگ کیجیے۔ چھوٹے بچوں کو نہیں لانا مسجد کو، کیونکہ دوسروں کو ڈسٹرب کرتے وہ لوگ۔ 5-7 سال کی عمر سے لے کے آنا، جب بچے سمجھتے خاموش بیٹھنا ہے۔
تب لے کے آنا. تو جب ان لوگوں نے کہا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس قرآن ہے، جب تک قرآن رہے گا اس وقت تک ان کو ہم لوگ کرسچن نہیں بنا سکتے، چونکہ کرسچن کا مطلب یہ ہے کہ بھائی تم بائبل کو مانو. یہ بولیں گے نہیں نہیں ہمارے پاس قرآن ہے، مسئلہ ختم. وہ کتنا عمل کرتے کتنا سمجھتے ہو بات کی بات ہے. جب تک قرآن ان کے دل میں ہے قرآن تو ان کو کرسچن نہیں بنا سکتے. ایک بات. دوسری یہ ہے کہ جب تک ان کے دل میں محمد ہے، کہ آپ کا نبی کون ہے، آپ کا رسول کون ہے، آپ کس کو مانتے، کون آپ کا آئیڈیل ہے، کس کو چاہتے، کس کا نام ہمیشہ ذکر کرتے، محمد. جب تک محمد کا نام ان کے پاس رہے گا اس وقت تک ہم ان کو کرسچن میں تبدیل نہیں کر سکتے. تیسری چیز ہے جب تک ان کا قبلہ کعبہ رہے گا اس وقت تک نہیں کر سکتے. یہ لوگوں نے پورے دنیا میں محنت کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، پلان کرنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد ان لوگوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی تھی. تو میں آپ کے سامنے بات اس لیے لے کے آیا کہ اخباروں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی مسلمان ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا نمازیں، وہ لوگ بھی جو ہے نا اسلام چھوڑ رہے ہیں، کبھی ہندو بن رہے ہیں کبھی کرسچن بن رہے ہیں. اخباروں میں آ رہی ہے یہ چیزیں، اور یہ بات صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہے. یہ بات صحیح. وہ کیا ہے؟ وہ لوگ مسلمانوں کی اولاد ہے، مسلمان نہیں ہے. ایک ہے مسلمان کی اولاد ہونا، ایک ہے مسلمان ہونا. دوسرے مذہبوں میں چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، کچھ بھی ہو، مارواڑیز ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کا ایک کمیونٹی بیس، یعنی مطلب وہ جو قبیلہ ہے، جو خاندان ہے، جو کمیونٹی ہے، ان کے کچھ عقیدے ہوتے ہیں، ان کی کچھ دین یا ایک ریلیجیس کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ خود بخود اس کو اپنا لیتے ہیں. وہ لوگ ان کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اب ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں. ہندو ہوا، کرسچن ہوا، بدھسٹ ہوا، تو بھائی کیا ہے بھائی ایک کرسچن ہے، کچھ مانے یا نہ مانے، کچھ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن چونکہ وہ اس کمیونٹی میں پیدا ہوا، اس کمیونٹی کا آدمی ہے تو وہ کرسچن ہے. لیکن اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانے تو وہ اولاد بھی مسلمان نہیں ہے. اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آل بیت یا کہ سید خاندان جو آج بھی موجود ہے دنیا میں، اگر وہ لوگ بھی نماز نہیں پڑھے، نماز انکار نہیں کرے، تو پھر وہ لوگ بھی اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں. تو اسلام کا جو دین ہے یہ پیدا ہونے سے نہیں ملنے والا ہے، یہ کسی کمیونٹی کے ساتھ رہنے سے نہیں ملنے والا ہے، یہ کسی کے ساتھ رہنے سے نہیں ملنے والا ہے. ہر آدمی کو وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. ہر آدمی کو اللہ پر، رسول اللہ پر، پھر ارکان ایمان پر، ارکان اسلام پہ ایمان لانا ہے، ہر آدمی کو لانا ہے. کوئی ایک آدمی مسجد نبوی کا امام تھا، مسجد نبوی کا مکے کا امام تھا، حرم کا امام تھا، ٹھیک ہے تھا، وہ ایمان لایا، وہ عمل کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی، وہ پوزیشن دی. لیکن کیا اس کے بچوں کو خود بخود اس لیے کہ اس کا باپ قرآن کا حافظ تھا، مسجد نبوی کا امام تھا، کعبے کا امام تھا، ہم لوگ مسلمان سمجھ لیں گے؟ نہیں. جب تک کہ وہ خود پھر اللہ پہ، رسول اللہ پہ، اسلام پہ، دین پہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو میرے دوست، میرے بھائی، میری بہن، اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے بچے جب بالغ ہو گئے، آپ کے بچیاں بالغ ہو گئے، 10 سال کے بعد، 11 سال کے بعد، 12 سال کے بعد بالغ ہو گئے، تو بالغ ہونے کے بعد وہ لوگ ذمہ دار ہو گئے اپنے ایمان کے، اپنے عمل کے. اس سے پہلے وہ بچے کہلاتے. بلوغت کے بعد، پوبرٹی کے بعد، میچورٹی کے بعد وہ لوگ
انڈیپینڈنٹ ہو جاتے، ذمہ دار کہلاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا آپ نے وہ بچوں کو سکھایا، ان کو ایمان ہے کہ ہم سچے لوگ ہیں، سچا دین ہے، سچا مذہب ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارے رسول سچے ہیں، ہمارا اسلام سچا ہے، آپ نے سکھایا؟ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے رہتے ہیں یہ بات کا کہ اپنے آل اولاد کے خیال کرو، ان کو جہنم سے بچاؤ، ان کو مسلمان بناؤ۔ ہاں، وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ مَا تَعْبُدُونَ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام کے بچے پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت سے پہلے بچوں کو بلا کے پوچھتے ہیں، حضر یعقوب الموت، موت آ گئی، میں اندازہ ہو گیا ہوں کہ میں ختم ہوں، میں مرنے والا ہوں، کسی وجہ سے اندازہ ہو جاتا ہے انسان، تو سب بچوں کو بلا کے پوچھ رہے کیا ہوگا بھائی میرے بعد، تم لوگ مسلمان رہو گے یا نہیں رہو گے؟ کیونکہ پوری دنیا میں کفر ہے، پوری دنیا میں نافرمانی ہے، پوری دنیا میں دین سے دوری ہے، تم مسلمان رہو گے یا نہیں رہو گے؟ تو وہ لوگ بولے نہیں ہم لوگ مسلمان رہیں گے۔ وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کرتے، وصّیٰ بہا ابراہیم، وصیت بولے تو آخری وقت جو اہم نصیحت ہوتی ہے اس کو وصیت بولتے ہیں۔ وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام بھی کرے، یعقوب علیہ السلام بھی کرے، ابراہیم علیہ السلام کے بچے بھی پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کے بچے بھی پیغمبر۔ وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بچوں اسلام تمہارا دین ہے، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے بھیجا ہے، سب یعنی انسانیت کے لیے تمہارا دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مسلمان رہ کے ہی مرنا۔ کیا رہ کے مرنا؟ مسلمان رہ کے ہی مرنا۔ تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، 80 سال پہلے، 200 سال کی محنت کے بعد کرسچنز کے انٹلیکچوئلز، ان کے عقل مند لوگ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا مشکل ہے۔ بات بالکل صحیح تھی، وہ جو نسل تھی ان کے باپ دادا جو تھے نا وہ سچے مسلمان تھے، اپنی اولاد کو بھی سچا مسلمان بنانے کی کوشش کر کے پکا بنا کے چلے گئے تھے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کے باپ دادا ہم لوگ ہیں، ہم لوگوں نے کتنی کوشش کی اپنے بچوں کو پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے؟ ہمارے بچوں سے پوچھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے آپ کے بچوں پہ تعلیم پر، آپ کے بچوں کے پوزیشن پہ، آپ کے بچوں کے سٹیٹس پر، آپ کے بچوں کے کپڑوں پر، آپ کے بچوں کے خرچوں پر، آپ کے بچوں کی ڈگریوں پر آپ نے کتنا خرچہ کیا، اور کتنا خرچہ آپ نے وہ بچے کو پکا سچا مسلمان بنا کے رکھنے پر کیا۔ حساب دیکھ لیجئے آپ گھر کو جا کے، دیکھ لیجئے۔ بالکل اسی طریقے سے کتنا وقت محنت آپ نے بچے کو مسلمان، سچا پکا مسلمان بنا کے رکھنے پہ کیا آپ نے، کتنا وقت۔ روزانہ بچے کو آپ 1000 دفعہ تعلیم، ڈگری، کیریئر، ایگزامز کا بول سکتے ہوں گے اور بولتے بھی ہوں گے، لیکن کتنا بچے کو بولتے کہ نماز، دین، اسلام، مقصد زیست، ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہم یہاں پہ کیوں ہیں، یہ بات ہم لوگ چھوڑ دیے تو بچوں کے دماغوں میں نہیں ہے، بچوں کے خون میں نہیں ہے، بچوں کے خیالات میں نہیں ہے، بچوں کے جذبات میں نہیں ہے، تو اسلام تو ختم ہو گیا۔ یہ چیز ایسی ہے کہ انسان خود بخود نہیں پا کر سکتا، خود بخود نہیں حاصل کر سکتا۔ کبھی بھی کوئی بھی مفید چیز کو، اچھی چیز کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے، برا ہونے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بچوں کو چھوڑ دو، برے ہو گئے، گندے ہو گئے،
گھاس پھوس جنگلی درختوں کے لیے کوئی محنت نہیں کرنا پڑتا، زمین کو چھوڑ دو گھاس اگ جاتی، گندے درخت جنگلی درخت ہو جاتے، کانٹوں کے درخت نکل جاتے. لیکن وہاں پہ کھیتی لانا ہے تو محنت کرنا ہے، چاول نکالنا ہے، گیہوں نکالنا ہے، فروٹس نکالنا ہے تو فارمنگ کرنا ہے، محنت کرنا ہے، زمین کو جوتنا ہے، ایفرٹس، قربانی، محنت کرنا پڑتا. بچوں کو برباد ہونے کے لیے چھوڑنا ہے چھوڑ دو، کھانا نہ کھلا کے پیسے دے کے چھوڑ دو، جو چاہے کرنا. لیکن وہی بچے کو نمازی بنانا ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، دیندار بنانا ہے، اچھا بنانا ہے، اخلاق والا بنانا ہے، تو پھر محنت کرنا پڑتا ہے. نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ اپنے لیے بھی. جب تک ہم لوگ محنت نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، پلان نہیں کریں گے، سیکریفائس نہیں کریں گے، تھوڑی سی محنت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اچھے اخلاق نہیں سیکھ سکتے، اچھی تہذیب اپنا نہیں سکتے. تو اسی لیے سب سے پہلی بات یہ ہے میرے بھائیوں میرے بہنوں کہ ہمارے بچوں کے دل میں، ہمارے دل میں یہ کوشش کرنا. کیسے ہوگا کوشش؟ ایک بچہ اگر گانوں کا عادی ہے، گیمز کا عادی ہے، فلموں کا عادی ہے، برائیوں کا عادی ہے، تو دیکھتا بھی وہی، سنتا بھی وہی، جانتا بھی وہی، بولتا بھی وہی، اور ٹائم بھی وہی گزارتا. تو اس کے دماغ میں قرآن کہاں سے آئے گی، حدیث کہاں سے آئے گی، اسلام کی محبت کہاں سے آئے گی، جنت کی محبت کہاں سے آئے گی، اللہ سے محبت کہاں سے آئے گی؟ اس کو تو فلموں سے محبت ہوگی. وہ ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے، وہ رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہے، وہ اپنے کیریئر کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن فلموں کو نہیں چھوڑ سکتا. دیٹ از کالڈ ایڈکشن. نہیں چھوڑ سکتا. گیمز، کتنے بچے ہیں آپ جا کے دیکھو بازو گلی میں نکل کے ہیں، یہ گلی سے شروع کیجیے آپ لوگ. اگر بچے جو ہے نا تعلیم چھوڑ دیے، پڑھے نہیں، محنت نہیں کرے، ہماری کمیونٹی میں یہ اس کی مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے. بہت فیوچر خراب ہے ہماری کمیونٹی کا، بہت فیوچر خراب ہے. آئندہ نسلوں کا ہمارا دین خطرے میں نظر آتا. بالکل سمپل سی بات ہے، اس کو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے بچے جو ہے نا آئندہ فیوچر میں مسلمان رہنا بہت مشکل ہے. تو آپ نکل کے دیکھیے، آپ پوچھیں لوگوں سے، بچے پڑھے کیوں نہیں، لکھے کیوں نہیں؟ ارے میں جب 30 سال 40 سال کے بعد پوچھے، جس کی عمر 30 سال 40 سال ہے، ارے ہمارے والد صاحب بولتے تھے بھائی لیکن میں کھیلنے میں تھا، میں وہ کودنے میں تھا، وہ بدماشی میں تھا، خود دوست ایسے ملے تھے. بولے کہ آپ پڑھ کے کیا کرتا ہے، میں فلم ہال میں دیکھیں گے چل بول کے بھاگ جاتے تھے. یہی ہے پورا سیناریو، ایسے ملے گا سب کا. وہ لوگ کیا ہوا، پڑھائی چھوڑ دیے، تعلیم چھوڑ دیے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ہے کہ آج وہ لوگ اس لائق نہیں ہے کہ اسلام کی تصویر، اسلام کی نمائندگی ریپرزینٹ کرنے کے لیے اسلام کا لوگوں کے سامنے کمزور ہو گئے. تعلیمی طور سے، علمی طور سے، اخلاقی طور سے کمزور. کون سنے گا؟ آپ سب کے سب، اگر 25 لوگ 50 لوگ، ہم لوگ سب کے سب، ہم لوگ اگر چھوٹے کاموں میں ہیں، یا کہ انریسپیکٹڈ، جو آنریبل یعنی عزت والے کام میں نہیں ہیں، ان ایجوکیٹڈ، پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم لوگ 25 لوگ. لیکن یہ 25 لوگ عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر سے جا کے بولے کہ بھائی تم اسلام لاؤ، قرآن کو پڑھو، مسلمان کو پڑھو، تو آپ کو کیا خیال ہے؟ آپ کو عزت کی نظر سے دیکھے گا؟ وہ آپ کے بات کو ویلیو دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں ہوگی وہ بات. کیونکہ آپ کو دیکھتے ہوئے سمجھتا ہے یہ تو 10th فیل لوگ ہیں. اور وہ میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہوں، میں امریکہ میں پڑھ کے آیا، میں آکسفورڈ میں پڑھ کے آیا، میں کیمبرج میں پڑھ کے آیا، اور میں میتھمیٹکس کا پروفیسر ہوں، میں سائنس کا پروفیسر ہوں. اور یہ لوگ آ کے 10th فیل لوگ آ کے مجھے بول رہے کہ میں قرآن پڑھوں. وہ اگر پڑھ لے گا قرآن اور وہ سمجھ جائے گا تو یقیناً اس کو مان لے گا، سچا پکا مسلمان ہو جائے گا. حقیقت میں دنیا میں ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کا انوالومنٹ کم ہے، یا نہ کے برابر ہے، زیرو ہے. میں جا کے کسی انٹلیکچوئلس کو، کسی سائنٹسٹ کو، کسی ایجوکیٹڈ پرسن کو، کسی وائس چانسلر کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بھائی ہمارا اسلام یہ ہے، آپ پڑھیے، اور وہ مجھے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا ہے.
بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ مسلمان سب ایسے ہی رہتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہاں کبھی اس کو شوق ہوا، کوئی کتاب مل گئی پڑھنے کے لیے، پڑھا، پھر وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ الگ بات ہے، کیونکہ اسلام میرا دین نہیں ہے، آپ کا دین نہیں ہے، اسلام تو اللہ کا دین ہے نا۔ تو کوئی بھی دنیا کا ذہین، عقل مند، پولیٹیکل لیڈر کوئی بھی پڑھو، اس کو سمجھ میں آتا، وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا وہ بات کی بات ہے، لیکن وہ تو پکی بات ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے۔ ہمارے پریارٹیز اس مسجدیں بہت بن رہی ہیں، اور مسجد میں 2-3 کروڑ کی مسجد ہوتی ہے۔ جس مسجد میں اگر بچہ سچا پکا مسلمان نہیں بن رہا ہے تو مسجد کی وہاں پہ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ حدیثوں کو الٹا سیدھا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ حدیث تو مسجد بناتے وقت، چندہ وصول کرتے وقت ہم ہر جگہ بولتے ہیں کہ بھائی جو آدمی مسجد بنانے میں حصہ لے اس کو جنت ملتی، صحیح ہے نا؟ یہی بول کے چندہ وصول کرتے ہیں نا، من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، یہی بول کے چندہ وصول کرتے ہیں ہم لوگ، مسجدیں بناتے ہیں۔ یا ہے کہ جو آدمی اپنے جیب سے بھی مسجد بناتا تو اس کے دماغ میں یہ رہتا کہ اللہ کا گھر بنا تو مجھے جنت ملتی، جنت میں مجھے گھر ملتا۔ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ مسجد بلڈنگ کی وجہ سے جنت میں نہیں ملتی۔ آپ بلڈنگ بنا دی تو آپ گلی گلی گاؤں گاؤں میں 1000 بلڈنگیں بنا کے جنت ملیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ مسجد بنانے کے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ وہاں جہاں مسلم آبادی ہے، یبنا فی الدور، جہاں آبادی ہے وہاں مسجد بنائی جائے۔ جنگل میں مسجد بنائے تو جنت ملتی ہے آپ کو؟ نہیں ملتی۔ آبادی میں بنانا۔ کیوں آبادی میں بنانا؟ اس لیے کہ نماز ہم پر فرض ہے، لوگ آ کے نماز پڑھنے کے لیے ان کو جگہ پرووائڈ کرے تو اللہ تعالیٰ جنت دیتے، یہ ہے مسئلہ۔ ٹھیک ہے، جگہ پرووائڈ کر دیا، نماز پڑھنے والے نہیں ہیں اور نماز پڑھنے ان کو نہیں آتا، تو کیا فائدہ ہوا پھر مسجد کا؟ کہ مسجد میں نماز کون پڑھے اور کیسے پڑھے پھر؟ تو مسجد اصل ہوتی ہے تعلیم، پھر وہ تعلیم کا عمل۔ تو نمازی کو نمازی بنانا، نمازی کو نماز سکھانا، اس کی جگہ کہاں ہے؟ مسجد ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں پڑھے تھے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن تیمیہ، کہاں پڑھے تھے یہ لوگ؟ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مسجدوں میں پڑھتے تھے یہ لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی تعلیم کہاں دیے تھے؟ گھر میں بٹھا کے دیے تھے۔ کہاں سکھائے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد میں سکھائے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ کانسیپٹ کہ مسجد میں نماز پڑھ کے لا کر کے چلے جاؤ، اس کے لیے 400 کروڑ روپے خرچہ کرو، یہ بالکل نہیں، غلط ہے، ایسا نہیں رہا۔ ہماری تاریخ میں ہمیشہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کون سے علماء کے نام ہندوستان میں آپ لوگ جانتے ہیں؟ ان کے نام ذکر کریں تو میں بتاؤں گا کہ وہ کون سی مسجد میں تھے، کیا کرتے تھے۔ تو ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم جو مشہور ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا، پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کا نام آتا، پھر ان کے شاگرد نذیر حسین محدث دہلوی کا نام آتا۔ نذیر حسین محدث دہلوی اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم سمجھے جاتے، 100 سال زندہ رہے، 70 سال سے زیادہ حدیث شریف، بخاری شریف پڑھاتے رہے۔ کہاں بیٹھ کے پڑھائے؟ حبشہ کی مسجد دلی میں۔ تو مسجدیں صبح سے رات تک 24 گھنٹے آباد ہوتی ہیں، تو تبھی جا کے جو ہے نا لوگ نماز پڑھنے والے بنیں گے۔ کیوں؟ وہ سیکھے یہاں پہ تو عمل بھی کریں گے۔ تو یہ کانسیپٹ، یہ طریقہ کہ بھئی مسجدیں بنا دیں گے، غلط ہے۔ مسجدوں میں ہر مسجد کوئی میرا پیغام لے کے جائیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو لے کے جا کے بتائیے کہ مسجدیں در حقیقت ہمارے دین سیکھنے سکھانے کا 100% مرکز، 100%۔ وہیں پہ ہماری ہر قسم کی تعلیم کا انتظام، تربیت کا انتظام ہونا چاہیے، اور وہیں سے ہر چیز آگے بڑھتی ہے۔ بہرحال دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کے سامنے 2 باتیں رکھا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو مسلمان رہنا ہے اور مسلمان رہنے کے لیے کوشش کرنا ہے، اور ہمارے بچے اسلام پہ، ان کا دین پہ پکا یقین ہو، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز دین پہ یقین اور پکا یہ مسجدوں سے آتا ہے، اور مسجدوں میں
وہ چیز ہونا چاہیے، آباد ہونا چاہیے، ورنہ پھر مسجدوں کا مقصد حاصل نہیں ہے۔ آپ کے لوگ نماز پڑھنے کے لیے نماز ہی نہیں جانتے، اور نماز کیسا پڑھتے ہو کہاں سکھائیں گے آپ؟ پھر نماز پڑھنے کے لیے تعلیم کا انتظام۔ دوسری چیز، اس سلسلے میں میں نے کوئی تشریحات کی۔ تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارا دین اسلام سچا دین ہے، پکا دین ہے، اس سے ہٹ کے کوئی دین سچا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس اسلام ہی سچا دین ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ اللہ کوئی دین قبول کرنے والے نہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین مکمل کر دیا تمہارے اوپر، اور اسلام تمہارا دین ہے، میں اس سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتے ہیں، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے جب ان سے کہا، پیغمبروں سے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول، مسلمان ہو جاؤ، قال اسلم، میں مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوست مسلمان، اسلام یہ دین انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ انسانوں کی باتیں اس کے اندر چلتی ہیں۔ اسلام میں جو بھی چیزیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم صدقہ دیتے ہیں اس لیے اللہ کا حکم ہے، ہم حجاب، ہمارے بچے ہم برقع پہنتی ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی جسم کو چھپا کے نکلو جب باہر نکلتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو بھی حکم ہے ہمارے دین میں، کوئی فلاسفر کا، کوئی لیڈرز کا، کوئی عقل مند کا، کوئی بڑے آدمی کا، کوئی رشی کا، کوئی فادر کا، کوئی پوپ کا، کوئی ریلیجیوس رشی وغیرہ کا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو بھی بات ہے وہ کس کی؟ اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی بات قرآن میں ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ How do you prove that it is the words of Allah subhanahu wa ta'ala؟ کہ اللہ کی کتاب ہے، کیسے پروف کریں گے آپ؟ کیسے ثابت کریں گے آپ دنیا کے سامنے؟ تو اس کے اوپر ایک الگ خطبہ ہونا چاہیے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ انسانوں کے جیسی ہوتی تو پھر تم اس کے جیسے لا کے بتا دو۔ اس لیے کہ ایک کتاب انسان لکھتا تو 10 سال 20 سال کے بعد اس سے اچھی کتاب لکھنے والا آ جاتا، یا ہے کہ اس سے بہتر لکھنے والا آ جاتا، نئی نئی کتاب آتی، بیسٹ سیلر ان دا ورلڈ۔ دنیا میں جو ہے نا بہترین کتاب کیا ہے، بلکہ جب جب جو ہے نا اعلان ہوتے رہتا، تو اس سال ایک الگ رہتی، پچھلے سال ایک الگ رہتی، اس سے پہلے ایک الگ تھی، ہر زمانے میں ایک ایک اچھی کتاب ہے، بیسٹ سیلر، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ بیچی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک کتاب کی جگہ دوسری آ جائے گی نا۔ لیکن قرآن اللہ تعالیٰ خود چیلنج کرتے ہیں، کتاب میں خود موجود ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، انسان اور جن سب مل کے کیسا قرآن لا کے بتا دو، نہیں لا کے بتائے نا، جب بھی نہیں بتائے، آج بھی نہیں بتائے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو ٹھیک ہے، قرآن نے ایک سورہ ویسا لا کے دے دو، بتا دو، نہیں لائے۔ تو نہیں لانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کے جیسا کام کر سکتا ہے، انسان خدا کے جیسا کام نہیں کر سکتا۔ انسان تصویریں بنا سکتا، مجسمے بنا سکتا، 150 فٹ کے لمبے لگا دے سکتا، لیکن انسان روح نہیں ڈال سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، سول، جاندار بنانا۔ تو ویسے ہی انسان بہت کتابیں لکھ سکتا، لیکن قرآن کے جیسا نہیں کر سکتا، اللہ کا کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی بات ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، پوری دنیا کو معلوم ہے، قرآن میں خود موجود ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اللہ تعالیٰ نے امیین بتو غیر پڑھے لکھے لوگوں میں ایک نبی کو بھیجا، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے پڑھنے نہیں آتا تھا، لیکن لکھنے پڑھنے نہیں آنے کے والا آدمی اگر آپ کو آ کے بولے کہ یہ کتاب میں لکھا، بولے تو مانتے آپ؟ نہیں مانتے آپ۔ تو پھر وہ کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور دنیا کو معلوم ہے کہ میں لکھا پڑھا نہیں ہوں، لیکن یہ قرآن کتاب ہے، بولے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ بولے نہیں، مجھے اللہ بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا میرے پاس۔ تو اللہ کے رسول کو انہوں نے جھوٹا کہا، جادوگر بولے، کاہن بولے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہے۔ تو اللہ کے رسول نے نہیں، بھی کچھ نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس ایک پیغام آیا، یہ دیکھو یہ قرآن۔ تو وہ لوگ کوشش کرے ایسے ہی بنانے کی، نہیں بنائے۔ اور اللہ کے رسول کبھی یہ نہیں بولے کہ میری کتاب ہے، تو بولتے بھی تو کیا ہو جاتا،
وہ لوگ بول رہے تھے مکے والے تم لکھے بول کے، اللہ کے رسول میں ہی نہیں لکھا، اس کو اللہ تعالیٰ مجھے لکھنے ہی نہیں آتا۔ تو جو کتاب دنیا میں سب سے بڑی ہو، عظیم ہو، اور وہ کتاب لانے والا پڑھا لکھا نہ ہو اور لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میری کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو چیلنج کو قبول کرنے تیار نہیں ہے، تو یہ سب باتیں اس بات کی دلیل ہے، سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے تو لوگ لکھ نہیں سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور سے لوگ نہیں چیلنج کرتے، اللہ کی کتاب ہے بول کے نہیں بولتے لوگ، اللہ کے رسول نے چیلنج کیا، باقی رہے 23 سال تک۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، قرآن پڑھنا، سمجھنا، اسلام کو سمجھنا، پڑھنا، اور ہر آدمی آج وہ چیلنج ہے۔ پورا میڈیا ایتھیزم، پورے میڈیا میں لوگوں کو فیشن، گانے، بے حیائی، آئی لو یو، انٹرٹینمنٹ، گرلز، بیوٹی، اٹریکشن، یہ سکھایا جا رہا، پورا میڈیا اس سے بھرا ہوا ہے، لڑکیوں کی خوبصورتی سے اور لڑکوں کے اٹریکشن سے، پورا میڈیا، اخبار، نیوز پیپر، ریلز، سب وہی چل رہا ہے۔ کچھ مزہ کرو اور کچھ جو ہے نا جوانی کے رنگینیوں کا فائدہ اٹھاؤ، یہی چل رہا ہے۔ آپ کے بچوں کو جنت، آخرت، جہنم، مسجد، قرآن، یہ ان کے دلوں میں ہی نہیں آ رہا، کیونکہ میڈیا ویسا ہے۔ تو ایسے میں مسجد والوں کا، کمیٹی والوں کا، قوم کے لیڈروں کا، علماء کا، ذمہ داروں کا، والدین کا، سب کا فرض ہے 100% کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔